سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، نیا سال، نیا دن، نئی امید، نئے امتحانات، نئی مشکلات بھی ہوں گی، مگر ان کے نئے حل بھی ہوں گے اور پھر نیا جذبہ بھی ہوگا۔ عام طور سے ہر چیز جب نئی ہو تو انسان کو ایک چیز کوئی نہ کوئی پرانی رکھنی ہوتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ پرانا وجود آپ کا اپنا آپ کا اپنا ہونا چاہیے، اس میں آپ کی اپنائیت ہونی چاہیے اور آپ کے اندر آپ کا جو رب ہے اس سے واقفیت اور شناسائی ہونی چاہیے۔ چلتے ہیں، اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس سال کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، علم نجوم کی حیثیت کس حد تک گراں گزرے گی اور حقائق کس حد تک آشنا ہوں گے آپ کے سامنے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے سال سے اس سال کا کمپیریزن بھی کر لیں گے تھوڑا سا، یہ بھی دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے کہ کون کون سی پیشن گوئیاں کی گئی تھی پچھلے سال، اس وقت ان کا اثرات کیسے ہو رہے ہیں، اور اس دن کھڑے ہو کر آنے والے دنوں میں کوئی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے یا پھر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آپ کی لائیو کالز آئیں گی تو عشق کے امتحان مزید بڑھیں گے۔ ہم آپ کو وظائف اور اس سیگمنٹ کو بھی پورا کنٹینیو رکھیں گے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، اور اس کے جوابات بھی ہمارے پاس ویسی کے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آج کا پروگرام بطور خاص سج گئی ہے محفل، اور بہت زبردست سے سوالات کے بہت قیمتی جوابات ملنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جمعے کے دن موجود ہوتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اپنے میٹھے انداز سے علامہ سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے دوسرے مہمان پہلی مرتبہ الف لام میم کی اس خوبصورت سی نشست کا حصہ بنے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آگے سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جو علمی مہارت آپ کے پاس ہے فلکیات کو لے کر یا پھر دیگر چیزوں کو لے کر، میں کہتا ہوں کہ ہر فن مولا ہیں، جس چیز کے آپ سوالات رکھیں گے جوابات اسی طرح اسی انداز سے آئیں گے۔ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، پیشن گوئی بھی کی 2018 میں کرونا کو اس سے ملتی جلتی اشارے دیے، اور اب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اس سے زیادہ پیشن گوئی آپ کر چکے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اویس بھائی، کیسے مزاج؟ الحمدللہ اللہ کا کرم۔ آج کے تیسرے مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ عرفان رمضان میں، یعنی رمضان کی اس نشریات میں جو گزشتہ سال ہم نے کی، اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ شریک تھے، رہنمائی فرماتے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، مفتی فیصل جاپان والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یوں چلتے ہوئے آتے ہیں کہ مفتی صاحب، سب سے پہلے علم نجوم کی حیثیت کیا ہے؟ علم فلکیات شریعت سے متصادم تو نہیں ہے، اور اگر پیشن گوئی کی جا سکتی ہے تو اس کو کس حد تک ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور کس حد تک نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، جیسے دنیا کے اور علوم ہیں، علم طب ہے، علم فلکیات بھی اسی طرح ہے، علم نجوم بھی اسی طرح ہے۔ ہر علم کو اس کی ذاتی حیثیت میں دیکھنا چاہیے، بطور علم کے دیکھنا چاہیے، اور تصادم کسی بھی علم کا اس وقت ہوگا کہ جب وہ مذہبی اصول سے ٹکراتے ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی شرکیہ بات ہو، جی ٹھیک ہے، اس علم کے حصول کے لیے ہو، یا اس علم کے وقوع ہونے میں ہو، یا اس کے وارد ہونے کے اندر ہو۔ شرک یہ بنیادی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پیشن گوئی ہے وہ فرعون کے دربار میں علم نجوم کے ماہرین نے کر دی تھی، کہ وہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت جو ہے وہ اس کو ختم کر دے گا۔ تو قرآن کریم نے اس پہ کوئی زد نہیں لگائی۔ اسی طرح اور انبیاء کے بارے میں پیشن گوئی ہے۔ پیشن گوئی کیا ہے کہ آپ آنے والے کل یا آنے والے اشارات یا آنے والے یعنی موجودہ حالات کے ذریعے سے آنے والے حالات کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میری طبیعت مزمحل ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اوپر کسی بیماری کا حملہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مستقبل کا علم ہے، اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں، اثرات نمایاں ہو جائیں گے۔ ہمارا جو نمازوں کا نظام ہے وہ سارا علم فلکیات کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم کل فجر جو ہے وہ سورج فجر کا جو وقت ہے وہ داخل ہو جائے گا 5:55 پہ، تو یہ پیشن گوئی ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ 5:56 پہ جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ اب اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں شریعت کوئی ممانعت تو نہیں کر رہی، بلکہ آپ کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کر لیں کہ رات کو اتنا جلدی سو جائیں اگر آپ نے 6 گھنٹے اپنے 5 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جب تک کہ کوئی جو ہے اس کے اندر حرام چیز کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔
اور اگر کوئی ایسی چیز کی پیشن گوئی ہوئی ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور علم کو بطور علم کے دیکھنا چاہیے. علم ابھی کو بطور علم کے دیکھنا چاہیے. بہت خوبصورت. علی محمد خان صاحب، گزشتہ سال رواں سال گزر گئے، اب 2021 میں آ چکے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں اس سال کی موٹی موٹی خاص بات کیا ہوگی؟ جی اویس بھائی، 2021 جو ہے بیسیکلی نیورولوجیکلی اگر علم الاعداد سے دیکھتے ہیں تو پچھلا سال 4 نمبر کا تھا 2020. جی. علم نجوم میں جو میں ویدک ایسٹرالوجی کرتا ہوں اس میں اس کو ہم لوگ 4 نمبر کو راہو یعنی راس ستارہ راس سے لیتے ہیں، جو کہ ایک مطلب نیگیٹو چیزوں کا ستارہ ہے، اچانک سڈن بیماریاں، سڈن آفات، سڈن بلیات، اس طرح کی چیزوں کا ستارہ ہے. اس سال جو 2021 ہے یہ انڈر دا انفلوئنس آف مرکری، 5 نمبر اس کا عدد ہے جو کہ مرکری کا نمبر ہوتا ہے علم الاعداد کے حساب سے. عطارد کا عطارد جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا، کمیونیکیشن کا، آئی ٹی کا، انوینشنز کا، سفر کا، مواصلات کا، اسٹاک مارکیٹ کا، کھیلوں کا، اس تمام کا ستارہ ہے. تو یہی تمام چیزیں اس سال دنیا میں رہیں گی کہ کھیل رہیں گے، ٹریولنگ ہوگی، اکانومی بیٹر ہوگی، انوینشنز ہوں گی، دریافتیں ہوں گی، ادویات نئی بنیں گی، نئی ریسرچز ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا لوگوں میں اختلاف رائے رہے گا بہت ساری چیزوں میں. مرکری یہ بھی ہے کہ آرگومنٹیٹو پلانٹ ہے، آپس میں اختلاف کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ. ٹاک مطلب ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے لوگ، اختلاف رائے ہوں گے بالکل، اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اور اکانومی بیٹر ہوگی. پاکستان کے لیے بالخصوص یہ سال بہت اہم ہوگا کہ پاکستان کا، چونکہ پاکستان کے لیے مرکری بڑا اہم پلانٹ ہے تو پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. اور اسی طرح سے ہر سال جو علم نجوم میں پاکستان کی اکانومی کو بیٹر کرنے کے لیے مریخ یا مرکری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. خان صاحب کچھ نہیں کریں گے؟ لیکن خان صاحب تو اپنی جگہ کریں گے. خان صاحب کے لیے ستارے چل رہے ہیں صحیح، ان کے ستارے ابھی تھوڑے خراب چل رہے ہیں، ان کے ستارے مزید خراب ہو جائیں گے. مجھے تو نظر آتا ہے کہ جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ 4 مہینے ان کے لیے بڑی خطرناک ہیں. یہ پیریڈ اگر وہ گزار گئے خان صاحب تو پھر تو آگے ان کے لیے اسموتھ ہے. لیکن مجھے جو میری ایک 20 سال کی، مجھے تقریباً 2000 سے میں ایسٹرالوجی کر رہا ہوں تو مجھے 20 سال کی آبزرویشن ہے ایک. میں نے دیکھی آپ کی آبزرویشن لگتی ہے. آپ نے نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے کہا تھا وہ لگی اور انہوں رہا ہو گئے، یعنی چلے گئے ملک سے باہر. تو یہ بڑی سالڈ پیشن گوئی آپ فرما رہے ہیں. تو ملک کی اقتصادی صورت اور یہ معاشرتی اور یہ ساری باتیں تو آپ نے بتا دی ہیں. ایک بنیادی بات بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری اور وبا یہ مزید پھیلے گی یا ٹھہر جائے گی؟ دیکھیں اویس بھائی، ہر 100 سال بعد جو ہے نا دنیا کا پولر شفٹ ہوتا ہے، دنیا میں تبدیلی آتی ہے. اگر آپ 1920 کو دیکھیں تو 1920 میں اسپینش فلو ایک بیماری آئی تھی، اس سے لاکھوں لوگ مر گئے تھے. صحیح فرمایا. 1820 میں جائیں تو اس وقت پلاگ آیا تھا. اسی طرح ہر 100 سال بعد ایک پولر شفٹ ہوتا ہے، لوگوں کی آبادی مینیپولیٹ ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ 100 سال گزرے 2020 میں تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اس سے لوگوں میں تبدیلی آتی، لوگوں میں رہن سہن میں، لوگوں کے ہیبٹ میں، ایٹیٹیوڈ میں، ملنے ملانے میں، چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. صحیح. اب آپ دیکھیں دنیا کتنی فاسٹ ہو گئی تھی، ہر چیز کوئک، اس کو قدرت نے ایک پاز لگایا. آپ دیکھیں دنیا میں جو دنیا کے فاسٹسٹ کنٹریز تھے، نیو یارک تھا جس کے کہتے ہیں کہ جہاں رات نہیں ٹھہرتی، وہاں پاز لگ گیا. لنڈن میں پاز لگ گیا. ہم لوگ تو خیر ویسے ہی پاز لگے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو ہر چیز لائٹ جا رہی ہے، وہاں تو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ لائٹ جاتی ہے. تو وہ ریزیوم ہوا پاز ہوگا، وہ پاز آہستہ آہستہ سلو ہوگا. لیکن یہ 2 سال اصل ان میں اس سال ہر 20 سال بعد مشتری اور زحل جو مین بڑے ستارے ان کا کران ہوتا ہے. اچھا. مطلب کنجنکشن کہتے ہیں، 2 ستارے ایک ساتھ بیٹھ جائیں ایک برج کے اندر، تو وہ 20 سال بعد ہوتا ہے. تو اس وقت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. صحیح. پلس اس سال ایک ستارہ زحل جو 30 سال کا سائیکل ہوتا ہے، 30 سال بعد اپنے برج میں آیا. تو یہ بڑی میجر چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں تبدیل ہوئیں. اور امید یہ ہے لیکن یہ کہ کرونا مکمل طور پہ ختم ہو جائے ایسا نظر نہیں آتا. منیمائز ہو کے کسی اور شکل میں آئے گا، اس کی میوٹیشن ہو سکتی ہے، اس کی کوئی نئی اسٹرین آ جائے گی. مطلب آپ کو اپنی لائف میں، جیسے ہمارے یہاں پہلے ایک بیماری ہوتی تھی اسمال پاکس، چیچک، جی جی جی، وہ ختم ہو گئی، اس کو ویکسین کر کے وہ حصہ بن گئی تھی لوگوں کی زندگی کا. پھر بعد میں 1970s میں بہت ماس لیول پہ ویکسینیشن ہوئی تو ختم ہو گئی. اب ہمیں اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے، کرونا کے ساتھ، کیونکہ ابھی اس کی فی الحال دوائی، اور ویسے بھی یہ وائرس ہے. وائرس آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے. تو یہ انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے پازیٹیو امید ہے، اللہ تعالیٰ اچھے کی امید ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم پہ کیا ہے، بالکل کیا ہے، پاکستان کو محفوظ رکھا ہے. آپ سے بالکل الحمدللہ. مولانا سید شہریار داؤد صاحب، سال کا آغاز ہے، کن کن باتوں کا دھیان رکھا جائے؟ کون سے وظائف ایسے جو شروع میں پڑھ لیں تو حفاظت رہے ہماری بلاؤں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں پوری اپنی قوم کو ایک چھوٹا سا وظیفہ دینا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ کر لیں گے نا،
इंशाअल्लाह सारा साल के सारी ज़िंदगी महफूज रहेंगे। अल्लाह अकबर, अता करें। रोज़ नमाज तो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो दुआ मांगे अल्लाह उनको तौफीक दे। एक सजदे के बाद हम बैठते हैं, इसको इस्तिलाह में कहते हैं जलसा। सही। इस जलसे के दौरान मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 4 दुआएं मांगी हैं, बड़ी मुख्तसर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी वर्ज़ुक़नी, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ दे। उतना यानी आप एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार में ही ये चारों, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी वर्ज़ुक़नी, ये कह के आप दूसरा सजदा कर लें। अच्छा। और सजदों की तादाद जो 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं उसको 5 या 7 बार कर लें। हो उसकी वजह यह है कि द अर्थ हैज़ द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब ऑल द वेव्स, या वो जो भी हमारे पास वाइब्स हैं, हमारे जहन में शुआएं हैं, वो कम से कम ज़मीन उसको एब्जॉर्ब तो करे। जैसे हम कोई कॉपी पेस्ट करते हैं ना, फाइल इधर से उठा के उधर, तो इतना टाइम तो दें ज़मीन को एब्जॉर्ब करने के लिए। हम मारते हैं मुर्गे की तरह ठूंगे, ठक 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 हैं। तो इसके लिए ये है नमाज सुकून से पढ़ें और अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी और वर्ज़ुक़नी ये पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ता कोई नहीं है, मुसीबत ये है हमें शॉर्टकट्स हमारे इसमें, मैं हाथ जोड़ कहूँगा, अच्छे उलमा की बात नहीं कर रहा, अच्छे मौलवियों की बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे जो होते हैं ना जल्दबाज शॉर्टकट वाले, हज़रत साहब हमें नमाज जनाजा नहीं आती, कोई नहीं यार ये पढ़ लो। हज़रत साहब हमें दुआ कनूत नहीं आती, कोई नहीं यार ये पढ़ लो। क्यों कोई नहीं? सही। जब आप दुनिया के फ़लसफ़े पढ़ते हो, दुनिया के उलूम सीखते हो, तो 4 लाइन की दुआ कनूत, 4 लाइन की नमाज जनाजा ये क्यों नहीं सीखते हो यार? ये पढ़ें। इसी तरह जो रुक के आप एक, मेरा ख्याल है बमुश्किल 3-4 सेकंड लगते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी, ये कह लो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह ताला उसको रहम भी, उसकी मग़फ़िरत भी फरमाएगा, उस पर रहम भी फरमाएगा, उसको आफ़ियत भी देगा और उसको रिज़्क़ भी देगा। क्या खूबसूरत इंशाअल्लाह इससे हमारी नजात होगी, अल्लाह ने चाहा। बहुत काम की बात बताई है आपने। मैं इसको खुद से प्रैक्टिस करूंगा, अपनी ज़ात से आगाज़ करूंगा। और जिसके पास ज़्यादा हो ना मांगने का, जिसके अमाल कम हो, गुनाह ज़्यादा हो, तो उसको ज़्यादा तस्बीहात करनी चाहिए, ज़्यादा सजदा करना चाहिए, तवील सजदा करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, इसमें 2 आंसू और ऐड कर लें इसके इंग्रेडिएंट्स में, तो मुझे लगता है कि आपकी जो दवा है बहुत ताकतवर बन जाएगी। एक मुख्तसर से वफ़ा ले रहे हैं, लौट कर आएंगे तो सितारों की चाल से आपके हाल तक का सफ़र तय करेंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। खुशामदीद। आज गुफ्तगू हो रही है नए साल के आगाज़ में ही जो काम करने वाले हैं और जो काम नहीं करने वाले। जो आपकी लिस्ट में से एक हिस्सा होगा ना कि मस्ट बी, और एक होगा मे बी, और एक होगा मस्ट नॉट बी, तो उन तीनों चीज़ों को हम अपने जिक्र में लेकर आएंगे। मगर एक बात तो वाज़ेह है और क्लियर है, ये जो नया साल है ना, ये नई नेमत है, ये नया कीमती वक्त है। उनसे पूछिए जो पिछले साल चले गए, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनके लिए आप फातिहा तो कर सकते हैं, दुरूद सलाम तो कर सकते हैं, मगर वो खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप कम से कम जिंदों में हैं, खुद अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं और पूरे माशरे के लिए कर सकते हैं। आगाज़ आज से कीजिए, अपने आप से कीजिए। गुफ्तगू चल रही। अली मोहम्मद खान साहब, समझने की गर्ज से पूछ रहा हूँ, साल के बड़े वाक़यात में से आपने इक़्तिसादी सूरत हाल बता दी और फिर बीमारी की, वो लोग जो गुज़िश्ता साल, यानी मैं इस पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2020 में बड़ा नुकसान उठा के निकले, अब इसमें बड़ी तादाद में लोग हैं, उनको क्या नसीहत करेंगे? उनके लिए कुछ बेहतरी की गुंजाइश है आने वाले साल में? इस साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करने वाला अपना। देखें तो हर चीज़ का ना, एक जहाँ भी आप रहते हैं, जिस ज़माने में रहते हैं, उस ज़माने के हिसाब से चीज़ें होती हैं, वाक़यात होते हैं। और जो लोग एक फ़ास्ट दुनिया में चले गए थे, तेज़ी आ गई थी, हर काम इंतहाई तेज़ हो रहा है, और जो हमसे पिछली जनरेशन थी वो लोग तो समझ ही नहीं पाते थे, इतने फास्ट मोबाइल, एंड्रॉयड्स, लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया था। उसको कुदरत ने पॉज लगाया, रोका कुदरत ने कि भाई बहुत स्पीड आ गई, कौम पूरी इंसानियत में एक तेज़ी आ गई थी। अच्छा। और बहुत हद तक अल्लाह माफ़ करे, मादर पिदर आज़ाद भी हो गई थी, एक मुआशरा हमारा बहुत ख़राब हो रहा था, उसको एक पॉज लगाया, ठहराव आया, और खौफ व हिरास पैदा हुआ है। आपको पता है इस बीमारी की वजह से एक फासला तो हो गया, ख़त्म होगा नहीं होगा? इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव उम्मीद है कि फरवरी मार्च के बाद से इसमें कमी बेशी होगी, बिल्कुल कमी आएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लोगों को सदकात करते रहने चाहिए। ये साल जो था 2020, जो राहु का साल था, इसमें जो नंबर था उसमें ज़्यादातर चीज़ों का, जैसे हमारे यहाँ काली माश, काले चने, सरसों का तेल, इसका सदका हम लोग करते हैं, अल्लाह के नाम करना चाहिए। और अब जो ये मरकरी का है
اور ہر سال جو ہمارے یہاں علم نجوم کا سال شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 21 مارچ یا 20 مارچ سے. اچھا. جب سورج برج حمل کے 0 درجے پہ آتا ہے. صحیح. وہ جس دن آتا ہے اس دن کا جو ستارہ مالک ہوتا ہے اس سال کے پورے اثرات ہوتے ہیں. اس سال کا ایک طرح سے ستارہ مرکری بھی ہے علم الاعداد کی روشنی میں, اور علم نجوم کی روشنی میں جو سال کا ستارہ ہوگا جو مالک ہے وہ ہے زحل. اچھا. ستارہ زحل ہفتے کو پڑ رہا ہے 20 مارچ 2021 جو ہے وہ زحل پڑ رہا ہے. تو اس زحل کے جو اثرات ہیں وہ اس ملک پہ آئیں گے, دنیا پہ تمام. زحل جو ہے وہ بیسیکلی عوام الناس کا ستارہ ہے. اچھا. عوام الناس میں چیزیں عوام الناس کے حوالے سے بیٹر ہوں گی. عوام الناس کے مسائل پوچھ لیتے ہیں. عوام الناس بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کال ہے ہمارے ساتھ لائیو, اور سنتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویس ربانی صاحب, عبد الرحیم مشیرہ سے بات کر رہا ہوں. جی جی عبد الرحیم صاحب, کیا فرمائیں گے؟ الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو بڑا زبردست آپ کا ہمیشہ سے پروگرام رہا ہے, آپ کو بڑی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. شکریہ. میں ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہوں پروگرام. شکریہ. اور دوسرا ایک اہم سوال, میں بڑی امید کے ساتھ یہ جسارت کرنے لگا ہوں سوال کی کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے بالخصوص 2021 میں ہم عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے یا نہیں. اس حوالے سے بڑی امید سے یہ سوال کیا ہے. اچھا, یہ امید ہے نا آپ کو, تو امید اچھی چیزوں کی رکھنی چاہیے. اگر کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس میں بڑائی ہونی چاہیے. اگر کوئی غلط کام ہے تو اس میں آپ کو نصیحت کرنی چاہیے, بلکہ کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. کیونکہ اس طرح اگر آپ چھٹکارے حاصل کرتے رہے نا تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, پھر کوئی اور ہی آئے گا. یہی لوگ ہیں جو سنبھالیں گے. آپ نے سنبھالنا ہے, میں نے سنبھالنا ہے. مگر کیونکہ یہ جو سوال ہے وہ علی محمد خان صاحب سے ہے, تو ان کا سوال آپ ہی جواب دیں کہ یہ حکومتی نظام اس میں تبدیلی. دیکھیں, حکومتی نظام چاہے خان صاحب ہوں, اس سے پریویسلی بھی آپ دیکھیں, یہ ایک جب کوئی بھی حکومت عہدہ پکڑتی ہے اس میں پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے. ایک فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا. جب تک ہماری ایک اصول یہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, جبکہ ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھائی جائے تو 4 انگلیاں ہمارے اپنے طرف ہوتی ہیں. صحیح. بجائے اس کے کہ ہم انفرادی طور پہ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر کرے, وہ سب چیزوں کا جو ذمہ دار ہے وہ حکومت کو یا کسی فرد واحد کو ٹھہراتا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. آپ ٹریفک کا نظام دیکھ لیں, آپ ٹیکس کا نظام دیکھیں, آپ بجلی, مطلب بہت سارے لوگ ٹیکس بجلی کے بل بھر رہے ہیں, کچھ لوگ کنڈے بھی چلا رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. ایک آدمی اگر انفرادی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرے گا تو پورا معاشرہ بہتر ہو جائے گا. تو عمران خان کیا کہتے ہیں اور علم اعداد کیا کہتے ہیں؟ علم نجوم جو ہے اور علم الاعداد کی روشنی میں یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا بھی کہ 4 مہینے آپ نے کہا مشکل. جی بالکل, 4 مہینے مئی جون جولائی اگست یہ مشکل ہیں. اس کے اندر خان صاحب کو تھوڑا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے, پرابلم ہو سکتا ہے, لیکن وہ خود بھی وظائف پڑھنے کے عادی ہیں, صدقات کرتے ہیں, اور وہ ایک مطلب روحانیت کی طرف, صوفیزم کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں. امید یہ ہے کہ وہ چیزیں بہتر ہوں گی اور اوور آل سسٹم اچھا. بڑی بات ہوئی ہیں 2020 میں, ہم نے علماء ایک سے ایک عالم دین کھو دیا, نعت خواں اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے. میں 2021 دعا ہے میری اور آپ کی بھی اس میں یقیناً الفاظ شامل ہوں گے کہ یہ اس حوالے سے بچا رہے. ایک لائیو کالر ساتھ میں, سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے امام صاحب سے پوچھنا, ابھی انہوں نے جو دعا بتائی تھی 4 لفظوں کی, وہ ریپیٹ کر دیں ذرا تفصیل کے ساتھ دوبارہ پلیز. جی دوبارہ سماعت فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ 2 سجدے کرتے ہیں نا تو ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کی کیفیت کہتے ہیں. تو اس بیٹھنے کی حالت میں آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. ایک اور حدیث کے اندر اس کے الفاظ میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. تو وہاں آفنی کی جگہ واہدنی ہے, اور کئی پر 5 الفاظ ہیں, 4 ہیں. آپ یہ 4 بھی پڑھ لیں گے کوئی بھی اس میں سے, انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. ایک اور لائیو کالر ساتھ میں, ان سے پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بھائی سے بات کرنی تھی, میں نے اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کے فیوچر کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا نا, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ نہیں, مجھے ان سے سوال کرنا ہے. اچھا سوال کیجیے. علی محمد خان صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام انجم ہے. جی جی. اور میں نا ہوم میڈ فوڈ کا کام کرتی ہوں, تو اس میں مجھے بتائیں کہ کب مجھے مطلب ترقی ملنا, کوئی کام بڑھنا شروع ہوگا میرا. جی جی. آپ کا نام کیا ہے محترمہ؟ جی میرا نام انجم ہے. انجم ہے, ٹھیک ہے. جی دیکھیں انجم صاحبہ, جو میں نے ابھی وقتی رائچہ بنایا اس وقت کے حساب سے, اس میں اگر نظر آتا ہے تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھی کک ہیں, اور آپ کی لوگ کھانے کو, البتہ آپ کے لیے پچھلا سال تھوڑا اچھا نہیں رہا ہے, آپ کے ساتھ کافی ڈسٹربنس رہی ہے پچھلے سال میں جو گزرا ہے سال. اور یہ جو سال ہے اس کے مارچ اپریل کے بعد سے آپ کے لیے کافی فائنینشیل بیٹرمنٹ آئے گی, بہتری آئے گی انشاءاللہ
इंशाल्लाह, यानी उम्मीद रखें, उम्मीद रखें, काम तसलसल के साथ करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टेस्ट किया, बुरे वक्तों में नहीं चला, अब अच्छे वक्त को इंतजार ही नहीं करते, बिल्कुल, और छोड़ दिया करते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती फैसल जबान वाला साहब, मैं ये भी समझना चाहता हूँ मुफ्ती साहब के शरीयत में, सुन्नत नबवी में ऐसे वाक़यात, बहुत से लोग कहते हैं कि मुज़म्मत है इल्म नजूम को पढ़ना या हाथ दिखाना। आपने कभी हाथ दिखाया किसी को? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी हाथ दिखाया हो किसी को, मगर ये है कि मुझे शौक़ है कि मैं हाथ दिखा के अच्छा ज़रा मालूम करूँ पेशन गोई के हवाले से। सही। मगर मेरा इस पे यकीन नहीं है ना, अच्छा। क्योंकि किस्मत उनकी भी अच्छी होती है जिनकी हाथों पे लकीरें नहीं होती। सही है, वो ये तो डिस्प्ले है, मॉनिटर से निकाल दें आप, कहते हैं लोग ऐसे। हाँ, मगर सीपीयू तो चल रहा है ना। सही है, सही बात है। इसमें मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर ये है कि ये उलूम है सही, और इन पर जैसे दस्त शनासी है या जिसे पामिस्ट्री कहते हैं, जैसे ये इल्म नजूम है, इल्म फलकियात वगैरह, ये उलूम है। याद रखिए, इन पर यकीन ना रखना ईमान है। सही, बेशक, ठीक है ना, इन पर यकीन ना रखना खबर है। अब जैसे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के पास कुछ लोग आए कि हज़रत हमारे यहाँ बारिश कब होगी, तो एक साहब बैठे तो कहने लगे जी फलां फलां महीनों में हमारे यहाँ बारिश हो जाएगी ना। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि देखो इस वक्त घड़ी में क्या टाइम बजे हैं जी, तो उस वक्त 10 बजे थे। सही। आपने खड़े होकर ना उसके कांटे मिला दिए, 12 बजा दिए। पूछा अब क्या हुआ है? कहा जी अब 12 बज गए, लेकिन 12 तो नहीं बजे, ये तो आपने किए। बोला हाँ यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, फाइल हकीकी अल्लाह है। बादल आएगा, वो बरसेगा या नहीं बरसेगा ये अल्लाह की मशीयत पर है। वो बादल बरसे बगैर गुजर जाए तो हमारा और आपका कोई इख्तियार नहीं है। ये कहना कि बादल आने से क्या इम्कानात होते हैं, तसव्वुर होता है, ख्याल होता है, हाँ जी बादल बारिश बरसाएगा, लेकिन कब बरसाएगा ये अल्लाह अज़्ज़वजल चाहेगा तब बरसेंगे। और ये ईमान है, यानी एक है खबर, एक है यकीन, और फिर तीसरा उससे उला और आला ईमान है। ईमान तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर है, उसके अहकामात के ऊपर है। लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अली मोहम्मद खान साहब से बात करना चाहूँगी। जी बहन फरमाइए, क्या पूछेंगी, सुन रहे हैं आपको। जी सर, मेरा बेटा है अफनान रजा, मोहम्मद अफनान रजा जी, सही। और ये 5/5/1989 को पैदा हुए थे। जुमे का दिन था, सही, जुम्मतुल विदा का दिन था, और 2:05 पे। सही। भाई इनकी शादी की थी हमने 2019 में 28 दिसंबर को। अच्छा अच्छा, जी बस इनकी वाइफ जो है वो क्या कहते हैं, बस चली गई 5 महीने बाद ही नाराज हो गए, और बच्ची भी वहीं पे पैदा हुई 13 अक्टूबर को। अब यह है कि वो वापस ही नहीं आना चाहती किसी सूरत। अब यह है कि मैं बेटे के लिए आगे चाहती हूँ कि इसके हक में, और क्या मैं करूँ, ज़रा 31 साल के तो अभी ये हैं, और आगे इनकी मतलब क्या है कि इनके रोजी के ऊपर ज़रा परेशानी है। तो जॉब, मगर वही है कि इतनी तरक्की नहीं है। CCA ने भी किया है माशाल्लाह, और इन्होंने क्या कहते हैं MCS भी किया है, सीमेंस में जॉब करते हैं। मगर ये है कि भाई चाहती हूँ कि ना घर में कुछ ऐसे मसाइल हैं, बेटे ही हैं मेरे अल्लाह रखे, बेटियाँ नहीं हैं। तो अच्छा, शादी आपने खानदान से बाहर की थी मोहतरमा? जी हाँ, शादी मैंने बाहर की थी, खोजो में की थी। जी सही सही जी, वो सबा रजा नाम था, रहना ही नहीं चाहा उन्होंने, और बाद में पता चला कि वो ऐसा ही हैं। बस अब क्या मैं और तफसीलात आप मैं बेटे के मुतालिक जानना चाहती हूँ कि इसके बाहर की कोशिश करें या भेजने की। रह रहे इसका जहनी तौर पे ऐसा हो जाता है ना, बच्चे एकदम डिस्टर्ब हो गए। जी जी, हमारे घर का माहौल वगैरह भी ऐसा नहीं था, पहली मर्तबा ये चीज़ हमारे घर में हुई है। अच्छा, मैं अली मोहम्मद खान साहब से इसका हल भी पूछूंगा और आगे के मामला पूछूंगा। मुफ्ती साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपकी अभी तो बहू है ना, तलाक तो नहीं हुई है, तो नाम नहीं लेना चाहिए था। नाम अगर तलाक हो भी जाए तब भी बहू का नाम न लेना, उसका भी तो मुस्तकबिल है ना। सही सही, मसले को जिक्र करें, लोगों को जिक्र ना करें। नाम सही फरमाया, बहुत अच्छी नसीहत फरमाई। बिल्कुल सही। अली मोहम्मद खान साहब क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा परेशान है। देखिए, मुझे तो इनकी जो इल्म नजूम की रोशनी में देखता हूँ तो इनकी शादी मुझे चलते नज़र नहीं आ रही। कि खुदा न खास्ता ये सेकंड मैरिज करेंगे और ये बाहर जाएंगे। अच्छा। इनके लिए अभी अप्रैल के बाद 2021 के अप्रैल के बाद इनके लिए कुछ ऐसी हालात बनेंगे कि ये बाहर जाएंगे। अच्छा। और इनकी सेकंड मैरिज के भी चांसेस बनते नज़र आते हैं। सही है, अप्रैल के बाद कोई कबाहत नहीं है, कर लें, नहीं बनी बिल्कुल, मगर पिछली वाली को जरा निपटाएं तो उसको हक तो दें। अगर कोई गलती हुई है तो फिर माफी, बिल्कुल बिल्कुल सब चीजें करें। एक और लाइव कॉलर हमसे पूछते हैं क्या फरमाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? वकार रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। ब्रदर अमन, क्या पूछेंगे आप? सर मैं तो पिछले 4 साल से बेरोजगारी में मुब्तला हूँ। दूसरा मेरे गुर्दों का मसला है और पट्ठों का। अच्छा,
ٹھیک نہیں ہو، دوائیاں لے کے ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا تو آئندہ سال آنے والا میرے لیے کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہو مہربانی گیا. فرما دیجیے. اچھا دوائیاں آپ کہہ رہے ہیں آپ لے چکے ہیں, آپریشن یہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں اس کا؟ آپریشن نہیں ہوا. نہیں ہوا. آپ نے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر سے رجوع کیا ہے, میں ٹھیک نہیں ہو رہا, میرے پٹھے ٹھیک نہیں ہو رہے, کچھ جادو اثرات ہیں وہ بھی بتا دیں. تمام جو ہے مولانا صاحب سے, پروفیسر صاحب سے ادب احترام سے آپ کو سلام میں کرتا ہوں. تو یہ میرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ بزرگوں کی دعا سے ہی حل ہو جائے گا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے لیے کوئی وظیفہ حضرت یہ جو 4 سال سے مشکل میں ہے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, وَيَسِّرْ لِي سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر غالباً 22 ہے. جی تو یہ پڑھ لیا کریں 313 مرتبہ ڈیلی. اچھا 313 کیوں؟ ایک تو چھوٹی آیت ہے, مختصر ہے, پڑھ بھی سکتے ہیں. 313 وہ اصحاب بدر کا عدد ہے کہ جو غیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی. نمازوں کی پابندی کریں, کثرت کریں استغفار کی, اور 313 بار وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں, اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اور دیکھیں کئی مقامات پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تہجد جو کہ ہمارے لیے شاید مشکل ہے, نہیں اٹھتے, حضور نے فرمایا اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے, فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے. یہ ساتھ قبولیت کی ہیں. ہم تو اس کو علی محمد خان صاحب کیا کہیں گے؟ 4 سال ہو گئے ان کی گردے کی بیماری نہیں جا رہی, بے روزگاری نہیں جا رہی, ایسے بہت سے افراد ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اویس بھائی ہمارے جو کھانے پینے کا جو رجحان ہے وہ بہت ہی خراب ہو گیا. ہم نے اپنی ڈائٹ کو نا ٹوٹل کیمیکلز کے اوپر کر دیا. ہماری ہر چیز میں کیمیکلز ہیں. اسی وجہ سے انسان جو دیسی اشیاء ہیں ان سے دور ہو گیا ہے. صحیح. انسان کا جو نظام ہے تمام چیزیں, یہ کیمیکلز آپ کے جگر پہ, آپ کے گردوں پہ بہت مضر اثرات رکھتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے جو میں نے پڑھا ہے, مطالعہ کیا ہے کہ گردوں کے لیے یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ خربوزے وغیرہ یہ زیادہ استعمال کریں, پانی زیادہ پئیں. انفیکٹ خربوزہ بھی پانی سے, خربوزے ہو گئے. اس کے علاوہ بھٹے کے بال ابال کے استعمال کیے جاتے ہیں. بھٹے جو کون جسے کہتے ہیں نا, کون مکئی جسے کہا جاتا ہے, مکئی کے بال وہ آپ پانی میں ابال کے استعمال کریں. اور یہ کوئی اتنی سیویئر بیماری نہیں ہے, اس کا اگر پراپر کوئی طبیب ہو, حکیم ہو, اچھی طرح علاج کیا جائے تو بہت فائدہ مند رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ. بے روزگاری کا مسئلہ کوئی؟ دیکھیں بے روزگاری کے مسئلے کے لیے یہ کہ میں ان کو ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ یہ ہر جمعے کو, اب تو جمعہ گزر گیا, جمعے کو سوجی, آٹا اور چینی یہ مکس کر کے چونٹیوں کو ڈالیں. اچھا. ہر جمعے کو, اور روزانہ ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے. تو اس سے ان کی جب چونٹیاں جب کھاتی ہیں تو وہ رزق میں برکت کی دعا کرتی ہیں. کمال بات بتائیے آپ. تو اس سے ان کی رزق میں برکت ہوگی اور اللہ نے چاہا تو ان کی روزی بھی شروع ہو جائے گی. صحیح فرمایا آپ نے. عزیز و جان من کہتے ہیں کہ دینے سے اور ملتا ہے, دو تاکہ لو. اور یہ یاد رکھیے گا چاہے عزت ہو یا رزق, دینے سے بڑھتی ہے اور ملتی بھی. ایک مختصر سے وقفہ لینا, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. آپ کے سوالات مجھ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کے لیے لائیو کالز کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے. بہت ہی خاص گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ہے سال کا آغاز ہے, ایسے ہلکا تو نہیں لے سکتے اس کو ہم تو ہر چیز کی تیاری کرنے پہ بزور اور یوں سمجھ لیں کہ پلان کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, تو پھر پلاننگ ہونی چاہیے. مگر کچھ سوالات ہم سے ہٹ کر ہیں, ان شخصیات کے لیے ہیں جن کا اثر ہمارے ملک پہ پڑتا ہے, ہماری قوم پہ پڑتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں علی محمد خان صاحب سے کچھ افراد کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ سال کیسا رہے گا آپ کی پریڈکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے ان کے جو ستارے ہیں اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا, پچھلے سال بھی پیشن گوئی ہوئی میری, کہ آہستہ آہستہ سیاست میں ان کا رول کم ہوتا چلا جائے گا. اچھا. ان کے جو اثرات ہیں آپ دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی سے ہار گئے الیکشن میں, جو ان کی مین سیٹ تھی, جو کبھی ہارتے نہیں تھے وہ ہار گئے. ان کا آہستہ آہستہ جو اثر ہے سیاست پہ, ان کا جو ایک گرپ تھی وہ سلو ہوتی چلی جائے گی. البتہ ان کا ذاتی جو ان کا مطلب مذہبی رجحان ہے اور مذہبی ان کے فالوورز ہیں وہ تو سیم رہیں گے, لیکن سیاست میں ان کا جو بہت زیادہ رول ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتا چلا جائے گا. اور جیسے اس سال ان کو کوئی ہر سال یہ تقریباً کوئی نہ کوئی عہدہ لیتے رہے. اس سال ہی پچھلے کافی عرصے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, پھر کیا رہے, لیکن اب ان کو کوئی عہدہ نہیں. تو آگے بھی مجھے ان کا مستقبل اتنا کوئی نظر نہیں آتا اور یہ کم ہوتے چلے جائیں. اللہ بہتر فرمائے. بی بی مریم نواز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مریم نواز صاحبہ ابھی فی الحال جو ہے اتنا وہ نہیں ہے سچویشن میں. ان کے ستارے یہ میرے حساب سے یہ اگست ستمبر کے بعد ان کی جو ای سی ایل سے نام بھی نکل جائے گا, یہ باہر بھی جائیں گی. البتہ یہ پورا سال ایز سچ ان کے لیے تجربات کا سال ہے. تھوڑی سی ایگریسو خاتون ہیں. ان کا جو ستارہ ہے وہ ان کا مون ان اسکارپیو بھی ہے, یہ تھوڑی انٹینس
جو بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے نا وہ بڑا کول اینڈ کام ہوتا ہے. یہ ایکسٹریمسٹ ٹائپ کی خاتون ہے بہت زیادہ. اچھا. اور ایکسٹریمسٹ آدمی کبھی بھی بڑا کامیاب لیڈر ثابت نہیں ہوتا. اچھا. آپ دیکھیں اگر ایڈولف ہٹلر نے تو بڑا نام پیدا کیا. ہاں لیڈر نہیں تھا وہ بائی فورس جسے کہتے ہیں نا ڈکٹیٹر تھا. سر ایک قوم اس نے ایک نظریے پہ بلا تو نہیں کم سے کم. وہ ایک ڈکٹیٹر تھا بیسیکلی. ڈکٹیٹر تھا. انفلوئنسر الگ ہوتا ہے. لیڈر ایک ہوتا ہے نا ایک بائی فورس ڈنڈا مار کے کروایا جائے. قائد اعظم محمد علی جناح کو لوگ دل سے محبت کرتے ہیں. لیڈر بائی پیپل ہو, بائی چوائس ہو. بائی فورس ڈنڈا اگر میرے سر پہ آپ لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو مجھے تو ماننا ہی ہے ڈنڈے کے نیچے. ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شبانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. علی بھائی سے بات کرنی. جی بہن آپ کو سن رہے ہیں علی بھائی, فرمائیے گا. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں نے اپنی بیٹیوں کا پوچھنا تھا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 4 سپٹمبر 1997 اور فرائیڈے کا دن تھا 9 سے 9:30 برتھ ٹائم. ٹھیک ہے 4 تو سپٹمبر. میں نے پوچھنا تھا ان کی ایجوکیشن آگے ہوگی یا شادی کا ہوگا, کیونکہ ایجوکیشن تو رکی ہوئی ہے ابھی فی الحال. جی شادی کا پوچھنا چاہتی ہیں آپ, اس کا مطلب ہے. ہاں شادی کا بتا دیں کہ کب تک ہو جائے گی اچھی جگہ پہ. صحیح ٹھیک ہے جی میری بہن. یہ جو ان کے اصل میں جو ذائچہ ہے ان کا, شادی ان کی تھوڑی آپ لیٹ کیجیے گا. جلدی شادی کریں گی تو کامیابی نہیں ہوگی. تھوڑی ایگریسو ہے, غصے کی بہت تیز ہے, ٹیمپر ان کا لوز ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹیمپرمنٹ لوز ہو جاتا ہے بہن کا, اور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر لیٹ ہی کریں کام بھی اور شادی. تھوڑی میچور ہو جائیں تھوڑی تو پھر کریں. اور یہ تنقید مزاج بھی ہیں. ان کا مون ان ورگو ہے. ایسے لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں. اچھا. پرفیکشنسٹ لوگ جو ہے نا ان کو ساتھ گزارا کرنا, وہ چاہتے ہیں کہ بالکل 100% تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کو آپ کریئر پہ فوکس کریں, ایجوکیشن پہ فوکس کریں. ابھی شادی میں تھوڑا ٹائم لگائیں. یہ میچور ہو جائیں گی تو پھر ان کی شادی کیجیے گا, ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی پرابلم ہو جاتا ہے. یہ اسپیشلی ان کے لیے آپ نے بالکل ان کے لیے جہاں موقع مل رہا ہے کر لیں. ہاں ویسے لوگوں کو پڑھ لیں, لیکن یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, صرف ان کا رائے چارج کر رہا ہوں. خوبصورت. ایک اور لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. عمران یوسف میرا نام ہے. جی. مجھے عامر کے نام سے جانتے ہیں. جی. بجان میں علی محمد بھائی سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے تقریباً 5-6 سال سے یہ کاروبار میں پرابلم آ رہی ہے. ویسے تو میرا کاروبار پہلے ٹھیک تھا, تقریباً 2012-13 تک یہ کاروبار میرا ٹھیک تھا. اس کے بعد میں سعودیہ چلا گیا. ماشاءاللہ 7 عمرے کی ہیں, حج کیا ہوا ہے میں نے, 15 کو کر کے واپس آیا. اس کے بعد میرا کاروبار نہیں رہا. اس وجہ سے بہت پریشان ہوں. تاریخ پیدائش کیا ہے محترم آپ کی؟ جی 2/5/81. 2/5/86. اچھا وقت پیدائش 81. اچھا 2/5/81. اچھا تاریخ وقت پیدائش کچھ پتا ہے آپ کو؟ نہیں وہ نہیں معلوم. اچھا ٹھیک ہے, چلیں آپ کو میں مون سائن سے بتا دیتا ہوں. 2/5/81. میں آپ کو کچھ صدقات بتاتا ہوں, وہ آپ کریں. عمرے کی ہیں, دوسروں کو بھی کرواتے تو میرے خیال ہے اللہ برکت دیتا ہے. بالکل. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا وہ ہے. مفتی صاحب اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے. لوگ 10-10 20-20 میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر سال جو ہے نا وہ حج کر رہے ہوتے ہیں اور رمضان گزارتے ہیں, لیکن ان کے پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں. لوگ اپنے پڑوسی کو کہہ رہے ہیں جی دعا کرنا, جو بھوکا ہوتا ہے بیچارہ 4 دن سے اس کے گھر میں ہانڈی نہیں بنی, دعا کرنا جی کل عمرے پہ جا رہا ہوں 4تھے پہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مفتی فیصل جاپان والا صاحب, اس پہ بھی ایک گفتگو بنتی ہے ویسے, لیکن آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ معاشرہ تو ظاہر بگڑا ہوا ہے. انفرادی طور سے یہ خواہش رکھنا کہ میں اس سال عمرے پہ چلا جاؤں, یہ ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ میں دوسروں کو بھیج دوں, اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں ہمیں ہمارے اپنے بھی حقوق رکھے ہیں اور ہمارے پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے بھی حقوق رکھے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے بہن بھائیوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, کاروبار جی ان کے نہیں چل رہے ہوتے, ان کے علم میں بھی ہوتا ہے, پڑوسیوں کے حالات خراب ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے حالات خراب ہوتے ہیں, مگر وہ اپنی ذات کے اندر ہی جو ہے نا وہ مگن ہے حج عمرے. تو اگر ایک دفعہ اللہ نے توفیق دے دی ہے, آپ نے حج کر لیا ہے, تو آپ نے فرض ادا کر دیا ہے, تو اب آپ کے اوپر جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا فرض ہے. کیا آپ نے ایک دفعہ حج ادا کیا, کیا کبھی آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہیں, یا اس پہ سوچا ہے؟ واہ. تو اسی طرح اگر آپ نے سارے کام کر لیے ہیں تو آپ خود بھی جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کسی اور کو بھی بھیج رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. مگر یہ ہے کہ پرائرٹیز کا تعین ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, کون سے کام پہلے ہے. نماز کا وقت ہو جائے اور میں کہوں چلو یار ایک دیغ بانٹ کے آتے ہیں, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ کیلنڈر سیٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج سال کا پہلا پروگرام ہے اس حوالے سے, تو آج ہی ہم کیلنڈر سیٹ کر لیں, کیا کام کرنے, لسٹ بنا لیں, آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے. کیا کام نہیں کرنے. پچھلے سال میں نے جو برے کام کیے تھے وہ اس سال نہیں کرنے. خوب. تو خان صاحب ان کے حوالے سے اور پھر عمومی طور سے بتاتے ہیں کچھ معاملہ. ان کے لیے کہ ابھی کچھ ان کا خراب ٹائم چل رہا ہے کافی عرصے سے. اچھا. ان کو چاہیے کہ یہ
زرد رنگ کی چیزیں جو ہیں جیسے میٹھے چاول ہو گئے, سردہ ہو گیا, بیسن کے لڈو ہو گئے, بیسن کا حلوہ ہو گیا, یہ جمعرات کو جو ہے نا اس کا صدقہ کریں. جی صدقہ کریں ریگولر بیسس پہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت چونکہ اب ختم ہی ہو گیا, دل تو نہیں میرا بھرا. علامہ صاحب آپ کا انتہائی شکریہ, خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, خواتین حضرات آپ کا بہت شکریہ. وقت نہیں ہے ورنہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی. پتھروں کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا مجھے, سٹون جو ہم پہنتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ظاہر ہے کم وقت میں جتنا کر سکتے تھے کرا, مگر وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں, خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں کن فیکوں کن فیکوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.